بہلول دانا شہر کی زندگی سے بیزار ہوئے تھے تو تنہائی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہلول نے اپنی روزمرہ کی ضروریات کی رقم گھاٹی کے قریب زمین میں دفن کر دی۔ اسی رقم سے بہلول اپنی روزمرہ کی چیزیں خریدتے اور غریب و مسکینوں میں مدد بھی کرتے تھے۔ ایک دن بہلول کسی کام سے شہر گئے اور جب واپسی آئے تو زمین میں دفن کی گئی رقم کسی نے چوری کر لی اور دوبارہ گھڑی کی ویسے ہی بند کر دیا۔ بہلول جب شہر سے واپس آئے تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ کسی نے رقم نکال لی ہے۔ بہلول کو پتہ تھا کہ کس نے رقم چوری کی ہے۔ بہلول ایک موچی کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے آپ سے ایک مشورہ لینا ہے۔ موچی نے کہا آپ بے فکر ہو کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہلول نے کہا دراصل میرے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی ہے، میں زیادہ رقم مختلف جگہوں پر چھپانا چاہتا ہوں۔ بہت ساری اشرفیاں میں نے دریا کے کنارے چھپائی ہوئی ہیں۔ تقریباً 100 سے زیادہ اشرفیاں میں نے جنگل کے درخت کے نیچے چھپائی ہیں اور سامنے والی گھاٹ کے قریب بھی چھپا ہوئی زمین میں دفن کی۔ دریا کے بہت سارے لوگ مچھلیوں کے شکار کے لیے آتے ہیں اور جنگل میں بھی لکڑہارے لکڑیاں کاٹنے آتے جاتے ہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جنگل اور دریا کے کنارے دفن کی گئی اشرفیاں وہاں سے نکال کر یہاں گھاٹ کے قریب زمین میں چھپا دوں، کیونکہ میرے خیال کے مطابق یہ سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے آپ کا مشورہ چاہیے۔ موچی نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا، کیونکہ اس جگہ پر کوئی نہیں آتا اور آپ کی دولت بالکل محفوظ رہے گی۔ بہلول نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دریا کے کنارے اور جنگل سے اشرفیاں لے کر آتا ہوں۔ بہلول جیسے ہی اشرفیاں لینے کے لیے روانہ ہوا تو موچی نے جلدی سے چرائی ہوئی اشرفیاں دوبارہ گھاٹ کے سامنے دفن کر دیں تاکہ بہلول کو مکمل یقین ہو جائے کہ یہ جگہ اشرفیوں کے لیے محفوظ ہے۔ موچی نے سوچا کہ جب بہلول جنگل اور دریا کے کنارے سے دفن کی گئی اشرفیاں ادھر چھپائے گا تب ساری اشرفیاں چرا لوں گا۔ بہلول تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور دیکھا کہ اشرفیاں واپس آ چکی ہیں۔ بہلول نے اشرفیاں وہاں سے نکالیں اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ موچی تھوڑی دیر بعد آیا اور جلدی سے گڑھا کھود کر اشرفیاں نکالنے لگا، مگر وہ تو دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ اب ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ بہلول نے اپنی دانش مندی اور ذہانت سے چرائی ہوئی اشرفیاں واپس لے لی۔